ایمرجنسی وارڈ میں اچانک آوازیں گونجنے لگیں۔ ڈاکٹر مشل رات کے پچھلے پہر تک فارغ بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ شور سنتے ہی اٹھ کر باہر آ گئے۔ مشل نے رات کے پچھلے پہر اتنا شور یہاں اپنے پچھلے 4 سالوں میں نہیں سنا تھا، کیونکہ یہ ہسپتال شہر کے آخری حدود میں واقع تھا، جہاں دن میں بھی مریضوں کی تعداد شہر کے مرکزی ہسپتالوں سے قدرے کم ہوتی، پھر رات کو تو مریضوں کا آنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہسپتال کا عملہ ایکٹیو ہو چکا تھا اور ہسپتال میں اسٹریچرز پر پولیس کے چند زخمی جوانوں کو ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری بھی ہسپتال میں پھیل چکی تھی۔ مشل ایمرجنسی وارڈ کی انچارج ہونے کے ناطے زخمی جوانوں کو فوری طبی امداد دینے کے لیے کوشاں تھی۔ کل 8 جوان زخمی ہوئے تھے، جس میں سے 5 معمولی زخمی تھے، جن کی اسی وقت مرہم پٹی کی گئی۔ 2 شدید زخمی تھے، جن کی طبی امداد کے بعد حالت بحال ہو گئی تھی اور اب خطرے سے باہر تھے۔ ایک جوان جو اس پورے آپریشن کو لیڈ کر رہا تھا، وہ تشویشناک حالت میں لایا گیا تھا۔ 6 گولیاں لگی تھیں اسے اور خون بھی بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ بچنا قریباً ناممکن تھا، لیکن سب کسی انہونی کی امید لیے بیٹھے تھے۔ فوری طور پر اسے آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا اور پولیس کے 3 جوان باہر سیکیورٹی پر مامور کر دیے گئے۔ ڈاکٹر مشل نے آپریشن شروع کر دیا۔ گو کہ یہ بہت پیچیدہ کیس تھا اور کسی سینئر سرجن کی غیر موجودگی بہت ہی مسائل کھڑے کر سکتی تھی، مگر اس قلیل وقت میں مشل کو جو صحیح لگا اس نے وہی کیا۔ کیا ہوا تھا ہسپتال میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ جو پولیس جوان صحیح سلامت لوٹے تھے، وہ زخمی ساتھیوں کے لیے پریشان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں مشل کو اب 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ دیگر ساتھی سب سنبھل چکے تھے اور ہسپتال کی گہما گہمی اب کافی حد تک ماند پڑ چکی تھی۔ آپریشن تھیٹر سے کسی اچھی خبر کی آس لگائے سب ہی منتظر تھے۔ کچھ تو دروازے تک آ کر سیکیورٹی پر مامور دیگر ساتھیوں سے احوال پوچھتے، لیکن جب انہیں جواب میں کوئی خیر خبر نہ ملنے کی بات بتلائی جاتی تو وہ مایوس ہو کر واپس ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے، اور ان کے اداس اور مایوس چہرے دیکھتے ہی باقی سب سمجھ جاتے کہ سخت گھڑی ابھی بھی 2 دھاری تلوار کی طرح سر پہ لٹک رہی ہے۔ 2.5 گھنٹے ہونے کو تھے، مگر آپریشن تھیٹر سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایک حواس باختہ نوجوان ٹراؤزر پہنے بھاگتا ہوا ایمرجنسی وارڈ کی طرف آیا اور جس بھی پولیس والے کی نظر پڑتی اٹھ کر سلوٹ کرنے لگتا۔ 4-5 جوانوں کے سلوٹ کے جواب میں سر کو تھوڑا سا خم دیتے آگے گزرتا گیا اور سیدھا سب انسپیکٹر کے پاس آیا۔ سب انسپیکٹر 50 سال کے آس پاس کا شخص، جس کی سیدھی ٹانگ پر گولی لگی تھی، اٹھ نہ سکا، مگر بیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بھی سلوٹ کیا۔ لیٹے رہو، لیٹے رہو۔ کیا ہوا تھا کریم بخش؟ ٹراؤزر پہنے جوان نے پوچھا۔ سر، ہم ریڈ مارنے گئے تھے تو 3 اطراف سے ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ کسی نے مخبری کی تھی، شاید وہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ 8 جوان زخمی ہوئے ہیں، جس میں سے 7 کی حالت اب بہتر ہے اور کریم بخش کہتے کہتے رک گیا۔ اور ارحم لیڈ کر رہا تھا نا؟ کریم بخش بولتے کیوں نہیں؟ سعد نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کریم بخش بنا کچھ بولے رونے لگا۔ سعد دم بخود کھڑا کریم بخش کو دیکھنے لگا۔ سر، وہ بہت کریٹیکل حالت میں ہے، 6 گولیاں لگی ہیں، آپریشن جاری ہے، آپ دعا کریں۔ اس سے پہلے کریم بخش بات پوری کرتا، سعد آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگا۔ باہر سیکیورٹی پر مامور 2 جوانوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، میرا بھائی اندر ہے، مجھے جانے دو۔ وہ روتا ہوا فریاد کرنے لگا، مگر ان جوانوں نے اسے پکڑ کر ساتھ والی بینچ پر بٹھا کر پانی پلایا، حوصلہ دیا، مگر دکھ تو ہونا ہی تھا کہ ارحم اس کے بچپن کا دوست تھا۔ ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج اور ایک ہی کیریئر گول لیے، یہ دونوں بہت ہی قریب تھے ایک دوسرے کے، بالکل بھائیوں جیسے تھے، جو ہر خوشی ہر غم میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے۔ لیکن اب ایسا وقت آ گیا تھا کہ سعد چاہ کر بھی ارحم کی مدد نہیں کر پا رہا تھا، اور یہی دکھ اس کو اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ 4 گھنٹے سے بھی اوپر ہو چکے تھے، مگر ابھی تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر مشل نکلی اور سعد اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، کیسا ہے میرا دوست؟ کانپتے ہوئے بدن اور لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ سعد نے پوچھا۔ ڈاکٹر مشل نے ماسک اتارتے ہوئے کچھ دیر توقف کے بعد بس اتنا ہی کہا کہ ابھی پیشنٹ کی حالت کریٹیکل ہے، آپ دعا کریں،
اگلے 48 گھنٹے بہت ہی اہم ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ سعد کے لیے ارد گرد کی دنیا بیگانی ہو گئی، سوائے رنج و غم کے کسی قسم کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے فرش پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر لمحہ بلمحہ تیرنے لگے جس میں ارحم اس کے ساتھ تھا، اسکول لائف سے لے کر کالج، اور کالج سے لے کر پولیس میں بھرتی ہونے تک کے تمام چھوٹے بڑے لمحات کسی فلم کے سین کی طرح اس کے ذہن کے پردے میں جذب ہونے لگے۔ ہر یاد وحشت اور تکلیف کا باعث بننے لگی۔ ایمرجنسی وارڈ میں بھی ہو کا عالم تھا، نیند سے آری آنکھیں، بھجے ہوئے چہرے، تھکے ماندے جسم جو بے ربطگی سے کسی انہونی کی تلاش میں تھے۔ ڈاکٹر مشل اپنے آفس میں آ کر اپنی کرسی میں نیم دراز ہو کر بیٹھ گئیں۔ تھکن سے اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ فجر کی اذان پاس والی مسجد میں ہو چکی تھی۔ مشل مشکل سے اٹھ کر واش روم گئی تھی، وضو کر کے باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر وہ نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ کافی دیر جائے نماز پر بیٹھی رہی، اپنی زندگی اور اپنے آپ سے جڑے لوگوں کی زندگیوں میں درپیش مسائل پر اللہ سے گفتگو کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ لیکن آج تو اس نے کسی اور کی بھی گفتگو کرنی تھی۔ وہ نوجوان جس کا ابھی ابھی وہ آپریشن کر کے آئی تھی، جو بہت ہی تشویشناک حالت میں لایا گیا تھا اور وہ ابھی بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اس کے متعلق گفتگو بھی لازمی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی اس کی صحتیاب ہونے کی، اور انہی سوچوں میں ڈاکٹر اسد نے دروازے پر دستک دی۔ مشل خیالوں کی دنیا سے واپس آئے۔ ڈاکٹر مشل، آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم تو 1 گھنٹہ پہلے ختم ہو چکا ہے، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ ڈاکٹر اسد جو 45 سال کے قریب تھا، اس نے حیرت سے پوچھا۔ بس جانے لگی ہوں، آپریشن کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، جائے نماز کو فولڈ کرتے ہوئے مشل نے کہا۔ واو، مطلب ڈاکٹر مشل نے بنا کسی سینئر سرجن کے آپریشن مکمل کر لیا، کیا بات ہے؟ ڈاکٹر اسد نے مشل کو سراہتے ہوئے ہلکی سی تالی بجائی۔ مشل کے چہرے پر تھکن بھری ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھینک یو سر۔ دراصل اس کی حالت بہت خراب تھی، ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ بنا کسی سینئر سرجن کے یہ بہت بڑا رسک تھا، لیکن سینئر سرجن کا انتظار کرنا اس سے بھی بڑا رسک ہونا تھا۔ بہت ہی عمدہ کام کیا ہے، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ مشل کے لیے ڈاکٹر اسد کے الفاظ کسی میڈل سے کم نہ تھے، کیونکہ وہ اس کا منٹور تھا۔ مشل گھر آئی تو ناشتہ کیے بغیر سیدھا بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی، اور لیٹنے کی دیر تھی کہ وہ خوابوں کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ دوپہر کو 5 معمولی زخمی جوانوں کو ڈسچارج کر دیا گیا، مگر سب انسپکٹر کریم بخش نے انسپکٹر ارحم کے ہوش میں آنے تک ہسپتال میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لیٹے لیٹے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا کہ سعد آنسو پونچھتے ہوئے آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سعد نے کچھ توقف کے بعد پوچھا، ایسی کیا غلطی ہوئی تم لوگوں سے جو بات اتنی بگڑ گئی؟ سر، سب کچھ پلان کے مطابق تھا۔ 2 مہینوں کی محنت کے بعد ہم نے ان کو ٹریس کیا تھا، لیکن 3 اطراف سے فائرنگ شروع ہو گئی ہم پر، کریم بخش نے کہا۔ اور ارحم کور دینے کے لیے خود آگے آیا؟ سعد نے پوچھا۔ کریم بخش نے ایک لمبا سانس بھر کر اس بات میں سر ہلایا۔ سعد نے زور سے میز پر مکہ مارا، آنکھ سے نکلے آنسو کو پونچھتے ہوئے کہنے لگا، کیا وہ اپنا فرض نبھانے میں کامیاب ہوا؟ اللہ کے بعد وہی تو تھا جس کی وجہ سے ہم زندہ لوٹ آئے ہیں۔ ہم پوری طرح گھیرے میں آ چکے تھے، لیکن سر نے کہا کہ میں کور دیتا ہوں، تم لوگ پیچھے ہٹ جانا۔ ارحم صاحب نے پھر فرنٹ سے لیڈ کیا اور ہم پیچھے ہٹتے گئے۔ کور دیتے ہوئے صاحب کو بہت گولیاں لگیں اور وہ زمین پر گر چکے تھے۔ کریم بخش کو سعد نے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کو کہا اور روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ رات کو ڈاکٹر مشل ڈیوٹی پر آئیں تو ارحم کی حالت کے بارے میں نرس سے دریافت کرنا چاہا، مگر وہاں موجود پولیس اہلکاروں کی شکلوں پر چھائی اداسی کو جانچتے ہوئے وہ سمجھ گئی تھیں کہ اسے ابھی ہوش نہیں آیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں مریض نہ ہونے کی وجہ سے وہ ارحم کو دیکھنے چلی گئیں۔ ICU میں آکسیجن ماسک لگے۔ ارحم کو جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے عجیب سی انسیت کا احساس ہوا، ایک ایسا احساس جو وجود نہ رکھنے کے باوجود بھی اسے محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے ارحم کے ہاتھ کو چھوا، اور اگلے ہی لمحے اسے لگا کہ جیسے وہ بہت ہی غیر اخلاقی کام کر رہی ہے۔ وہ ICU سے نکل کر اپنے آفس آ گئی، لیکن وہ اکیلی نہیں آئی تھی، اپنے ساتھ ایک غیر اخلاقی کام کا پچھتاوا بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ خود سے پوچھنے لگی۔ ایک غیر ارادی حرکت پر وہ جہاں پشیمان تھی، وہاں اپنی نادانی پر اسے تعجب کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آنے لگی تھی۔ پھر جب اسے خیال آیا کہ ارحم کی حالت ابھی بھی نازک ہے
تو یہ خیال دل پر اداسی کے بادل بن کر برسنے لگا۔ رات کے 2 بجے جب مشل کو اطلاع ملی کہ ارحم کو ہوش آ گیا ہے تو انسانیت کے ناطے اور بطور ایک مسیحا کے وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، مگر چہرے پر چھائی مسکراہٹ کا اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ ارحم کے تمام جوانوں کے مرجھائے چہرے کھل گئے۔ سعد خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا کہ اس کے جان سے عزیز دوست نے اسے ہوش میں آتے ہی پہچان لیا۔ مشل نے اگلے دن تک سب کو ملنے سے منع کر دیا کہ ابھی ارحم کی حالت اس قابل نہیں کہ وہ بات چیت کر سکے۔ اگلے 2 دن مشل کی چھٹی تھی اور اسے کسی کام سے شہر سے باہر جانا تھا، جس کی وجہ سے وہ ارحم کی طبیعت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں لے سکی، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد اس کا دل اسے فورس کر رہا ہوتا کہ ارحم کی طبیعت کے بارے میں سٹاف سے کسی سے پوچھنا چاہیے، مگر وہ ہر بار موبائل اٹھانے کے بعد یہ سوچ کے رکھ دیتی کہ ارحم اس کا کچھ نہیں لگتا اور وہ اس عمل سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ادھر ارحم کی طبیعت اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی، وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ بات چیت کر سکے، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعد اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ تمہیں کالج میں ہماری وہ کلاس میٹ یاد ہے جو پورے کالج کا کرش ہوا کرتی تھی سوائے تمہارے؟ سعد ارحم کو چھیڑتے ہوئے اس کی چوائس پہ ہلکا سا طنز بھی کر چکا تھا۔ یہ سنتے ہی جواباً ارحم کی باتیں مسکراہٹ سے پھیل گئیں۔ سر اس بات میں ہلا کر دھیرے سے بولا، ہاں یاد ہے مجھے۔ تو تمہیں یہ بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ تمہاری ٹیسٹ بہت بیکار ہے، تمہاری آنکھ کو حسن کو پہچاننے کا ہنر نہیں آتا، اور تمہیں بھی حسن کو داد دینے کا سلیقہ نہیں آتا، سعد نے مصنوعی سنجیدہ چہرے کے ساتھ بتایا۔ ارحم پھر سے مسکرا دیا۔ مجھے یہ سب سیکھ کر کیا کرنا ہے؟ ارحم نے ٹیک لگائے نظریں کھڑکی سے باہر دھوپ نکلے ماحول پر ڈالی۔ تعریف کرنا سیکھو یار، تم کو اب تعریف سیکھنا ہوگی، سعد نے اب کی بار بات پہ زور دے کر کہا۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، مجھے نہیں سیکھنا یہ سب، ارحم نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ سیکھنا پڑے گا تمہیں، سیکھنا پڑے گا، دیکھ لینا تم، سعد جس پر اعتمادی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ارحم نے اس پر آنکھیں بھینج کر تمام تر قابلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ممکنہ وجوہات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ ایسا کیا ہے جس کی بنا پر تم اتنے پر اعتمادی سے کہہ رہے ہو؟ سعد نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے تمام حسینائیں جان سے نہیں مارتی انسان کو، جس طرح کہانیوں اور گانوں میں بتایا جاتا ہے، کچھ جان بچاتی بھی ہیں۔ سعد اپنی ہی بات پر مسکرائے جا رہا تھا اور ارحم سعد کی پہلی کسی بات میں الجھا سوچنے لگا۔ آخر تنگ آ کر کہنے لگا، کیا جلیبی بنا رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، کہنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ ابھی سے الجھ گئے ہو تو اس کو دیکھ کر کیا حالت ہوگی؟ ہائے بیچارہ میرا دوست۔ سعد نے ایک اور تیر ہوا میں چھوڑ دیا اور ارحم بدستور ان میں الجھتا جا رہا تھا کہ بات شروع کسی اور نقطے سے ہوتی ہے اور ختم کسی اور نقطے پر۔ سعد یار کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، ارحم نے بیزار ہو کر کہا۔ سعد اٹھ کر جانے لگا۔ سمجھ جاؤ گے، صبر رکھو، اور ہاں اپنا دھیان رکھنا، میں کل آؤں گا۔ آج گھر والوں کو انکل کی طرف لے کر جانا ہے ڈنر پر، انہوں نے انوائٹ کیا ہے۔ ڈنر تو محض بہانہ ہے، اصل مقصد تو اپنی منگیتر سے ملنے کا ارادہ ہے۔ ارحم کی اس بات سے دونوں نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو ہائی فائی دیا اور سعد وہاں سے نکل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد پھر سے اندر جھانک کر کہنے لگا، اپنا خیال رکھنا اور حسین لوگوں کا بھی۔ ہائے رے میرا بیچارہ دوست۔ سعد ہنستے ہوئے نکل گیا اور ارحم سعد کی بات پر سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد ڈیوٹی کے لیے تیار ہوتے وقت مشل کو بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا، اور یہ معمول کے بالکل برعکس تھا۔ مشل کو وجہ معلوم تھی، لیکن وہ مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ جب ہسپتال پہنچی تو 8 بج رہے تھے، یعنی وہ ڈیوٹی ٹائمنگ سے 1 گھنٹہ پہلے آ گئی تھی۔ مشل کے کولیگز کو جہاں مشل کے وقت سے پہلے آنے پر حیرت ہوئی تھی، وہاں بیزاری کی جگہ کھلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تجسس بھی بڑھ گیا تھا۔ مشل نے ارحم کا حال پوچھنے کے لیے اس کے کمرے کا رخ کیا، دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی ارحم کو موبائل فون میں مصروف دیکھ کر مشل نے گلا کھنکارا، مگر ارحم بدستور موبائل میں ہی مصروف رہا۔ کان میں لگے ایئرپورٹ کو دیکھتے ہی مشل نے میز کو ہلکا سا بجا دیا۔ ارحم کی نظر پڑی تو وہ ایئرپورٹس اتارتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگا، معذرت چاہتا ہوں، میں موبائل ہو رہا تھا۔ ارحم کی الٹی بات پر مشل ہنسنے لگی۔ جی کوئی بات نہیں، انسان جب اکیلا ہو زیادہ دیر تو بوریت ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟
جی اب بہتر ہے، شکریہ۔ ارحم بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر مشل کی خوبصورتی دیکھ کر وہ تذبذب کا شکار ہونے لگا اور وہ بس خاموش دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر، تب تک جب تک مشل نے اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر جانا چاہا۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، ہے نا؟ جی میں ڈاکٹر ہوں۔ مشل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ میری رپورٹس نہیں دیکھیں گی کیا؟ میری سچویشن کو مانیٹر نہیں کریں گی؟ ارحم نے نہایت سادگی سے کہا۔ مشل مسکرائے۔ نہیں، ابھی نہیں، میرا ڈیوٹی ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، میں بعد میں راؤنڈ لگاؤں گی، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر مشل وہاں سے چلی گئی اور ارحم کو اجنبی سی انسیت نے جکڑ لیا۔ ایسی انسیت اسے پہلے کبھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ وہ انتظار کرنے لگا تھا کہ کب ڈاکٹر راؤنڈ لگائے گی اور وہ اس کے روبرو آ کر اس سے باتیں کرے گا۔ دیر تک ارحم انتظار کرتا رہا مگر ڈاکٹر مشل نہ آئی۔ انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی اور جب اس کی آنکھ لگی تو ڈاکٹر مشل اس کا رپورٹ پڑھ رہی تھی۔ آپ کب آئیں ڈاکٹر؟ نیم غنودگی کے عالم میں ارحم نے پوچھا۔ میں ابھی آئی ہوں۔ آپ سو رہے تھے تو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ رپورٹس کے مطابق آپ صحتیابی کی طرف گامزن ہیں، بس 1-2 دن بعد آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، ڈاکٹر مشل نے روانگی میں کہا۔ ارحم کو ڈسچارج ہونے والی بات کیوں بری لگی تھی؟ حالانکہ وہ تو خوشی کی بات تھی۔ مشل سے مل کر ہی بچھڑنے کا دکھ اسے غمزدہ کر رہا تھا۔ آپ کو بڑی جلدی ہے میرے جانے کی، ارحم نے بنا سوچے سمجھے بات کہہ دی، جس پر مشل مسکرائے۔ مجھے جلدی نہیں ہے، لیکن لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہونے کی جلدی نہیں ہے، مشل نے پرسرار طریقے سے باچھے پھیلا کر پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں، مطلب نہیں، ارحم نے سر پکڑ لیا۔ یہ کس طرح کا سوال ہے؟ ڈاکٹر مشل کے ساتھ کھڑی نرس بھی ہنسنے لگی اور ارحم اب ان دونوں کو دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ مشل نے کہا، آپ سے ایک سیدھا سادہ سوال بھی ہینڈل نہیں ہو رہا، مطلب آپ کو 1 ہفتہ اور رکھنا پڑے گا یہاں؟ اور نہیں تو کیا، ارحم نے بے ساختگی سے کہا۔ پہلا مریض دیکھا ہے جو ہسپتال میں رہ کر خوش ہے۔ دل تو نہیں آیا کسی ڈاکٹر یا نرس پر؟ مشل نے شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ جواب میں ارحم نے سر میں فرضی کھجلی کرتے ہوئے بات کو گھمانا چاہا۔ پھر کب آئیں گی آپ؟ 3 دن بعد، جب میری شفٹ تبدیل ہو جائے گی، مشل نے بتایا۔ تب تک تو میں جا چکا ہوں گا، ارحم نے بھجے دل سے کہا۔ جاتے جاتے مشل نے اسے بتایا کہ وہ اس کے فائلز لے کر جا رہی ہیں تاکہ سینئرز ڈاکٹر سے اس پر ڈسچارج کرانے کی اپروول لے سکے۔ ارحم اب شش و پنج میں تھا کہ وہ اپنے دل کی بات اسے کیسے بتائے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کسی سے پسندیدگی کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت ساتھ فائل لے کر خوشی خوشی ارحم کو گلے لگا کر اسے مبارکباد دینے لگا کہ ڈاکٹرز نے اسے کل گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ارحم کے لیے یقیناً یہ خوشی کا باعث بننا تھا مگر اس کا دل یہیں کہیں ہسپتال میں رہ جانا تھا اور بنا دل کے گھر جانا خوش ہونے سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ سعد نے اسے اداس دیکھتے ہوئے وجہ جاننے کی کوشش کی۔ تم خوش نہیں لگ رہے، اس بات سے؟ خیریت؟ ارحم نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، میں تو خوش ہوں کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر سے ڈیوٹی جوائن کروں گا، باہر گھومنے جائیں گے، مزے کریں گے، میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ تم کم از کم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر مشل کو چھوڑ کے جانے کا دکھ ہے؟ سعد نے ارحم پر نظریں جمائے رکھی جبکہ ارحم سعد کے اس یک لخت سوال سے تذبذب میں پڑ گیا۔ مجھے پتا ہے تم کشمکش میں ہو، میں نے ڈاکٹر مشل کی آنکھوں میں وہ دیکھا ہے جس کے بعد مجھے یقین تھا یہ سب تم پر اثر ضرور کرے گا۔ کون ہے وہ؟ ارحم نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مسیحا، جس نے تمہارا آپریشن کیا اور 4 گھنٹے سے بھی زائد وہ لگاتار محنت کرتی رہی بنا کسی سینئر سرجن کے۔ اسے یقین تھا وہ کر لے گی اور اس نے کر دکھایا۔ پھر تمہارے ہوش میں آنے تک جانے کتنی دعائیں کی ہوں گی اس نے۔ سعد کی بات پہ ارحم چونکا۔ دعائیں؟ تمہیں کیسے پتا اس نے میرے لیے دعائیں کی؟ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی ڈیئر ارحم، میں 2 دن سے جو تمہیں چھیڑ رہا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے میں بنا کسی مقصد کے کر رہا ہوں؟ میں کافی چیزوں میں برا ہوں مگر آنکھیں پڑھنے میں شاید آئنسٹائن سے بھی زیادہ IQ رکھتا ہوں۔ دکھ بھرے ماحول میں سعد کی یہ آخری بات دونوں کی ہنسی کا سبب بنا تھا۔ اگلے دن ہسپتال سے ڈسچارج ہونے تک ارحم کی ڈاکٹر مشل کی راہ دیکھتی آنکھوں میں اب مایوسی اتر آئی تھی۔ ڈاکٹر مشل نہیں آئی اور ارحم کو اسد نے گاڑی میں بٹھا کر اپنے فلیٹ کی راہ لی۔ کدھر جا رہے ہو؟ ارحم نے پوچھا۔ میرے فلیٹ پر، یہ راستہ اب دبئی تو جاتا نہیں؟ سعد نے پھیکی جگت ماری۔ یار سعد، مجھے میرے فلیٹ چھوڑا، تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، پہلے ہی میری وجہ سے بہت مشکلیں برداشت کی ہیں تم نے۔ ارحم نے فرنٹ سیٹ میں ٹیک لگائے بجھے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔
بکواس بند کرو، صحت دیکھی ہے اپنی، اکیلے کیا کرو گے تم وہاں؟ سعد کی بات کے جواب میں وہ بدستور خاموشی سے ساکت آنکھوں کے ساتھ باہر کے بدلتے مناظر دیکھتا رہا۔ وہ خود کو ادھورا سا تصور کرنے لگا تھا، یوں جیسے مشل نے آپریشن کے وقت اس کا دل نکال لیا ہو، پھر اسے بیزاری، تشنگی اور بے قراری کے مرکب میں گوندھ لیا ہو، اور وہ سب اس کے دل میں انتہا تک جذب ہو گئے ہوں، جس کی تاثیر اس کے جسم کے روم روم میں محسوس کی جاتی ہو۔ وہ جس کرب سے گزر رہا تھا شاید موت کو اس پر ترجیح دیتا، مگر جس مسیحا نے اس کی جان بچائی تھی، اسی مسیحا کے ہاتھوں وہ پل پل مرنے لگا تھا۔ کیا کرنا تھا اس سے اور کیا ہوتا جا رہا تھا زندگی میں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اکیلے رہنا اب میری زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے، جس کو میں یا مجھ سے جڑا کوئی بھی شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں کرب و اذیت کے واضح آثار نمایاں تھے۔ ڈاکٹر مشل اگلے کئی دن تک ہسپتال میں کچھ کمی محسوس کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس تاثر کو جھٹلا بھی رہی تھی کہ نہیں، میرے دل میں ارحم کے لیے جو جذبات ہیں وہ محض ایک مسیحا کے ہیں، جو کسی بھی مریض کے لیے ہوتے ہیں۔ جب یہ تاثر غالب آ جاتا کہ وہ ارحم سے پیار کرتی ہے تو مشل پھر خود کو یہ سمجھانے لگتی کہ وہ بالکل ہم خیال نہیں ہیں ایک دوسرے کے، لہٰذا اسے ان سب سے دور رہنا چاہیے۔ کشمکش جب حد سے بڑھ گئی تو اس نے اپنے منٹور ڈاکٹر اسد سے بات شیئر کر دی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا تم بلا وجہ کی الجھن میں ڈال رہی ہو خود کو؟ ڈاکٹر اسد نے پوچھا۔ مشل، جو مسلسل سوچنے کے بعد ذہنی طور پر تھک گئی تھی، نے ڈاکٹر اسد پر ایک تھکی ہوئی نظر ڈالی۔ سر، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ دو الگ لوگوں کی کہانیاں ہیں جو الگ الگ زاویوں سے آپس میں ملنے جا رہی ہیں۔ پھر ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ دو الگ لوگوں کی دو الگ کہانیاں ہوں تو ہی وہ ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک اچھی اور بہترین تخلیق بنتی ہیں، ڈاکٹر اسد نے کہا۔ مشل کو بات سمجھ نہ آئی، اس لیے بنا تاثر دیے وہ دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر اسد سمجھ گیا کہ مشل کو بات صحیح سے سمجھ نہیں آئی، سو اس نے وضاحت دی۔ دیکھو، اگر ہم سفید رنگ میں سفید رنگ ملائیں تو کیا بنے گا؟ ڈاکٹر اسد کے سیدھے سادے سوال پر مشل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، آبویسلی وائٹ۔ بالکل صحیح، اور اگر ہم سفید میں سرخ ملائیں تو کیا بنے گا اس سے؟ ڈاکٹر اسد نے پھر سے پوچھا۔ پنک۔ مشل جواب دیتے ہوئے سمجھ گئی کہ ڈاکٹر اسد نے اس کے ذہن کا کون سا بند دروازہ کھول دیا تھا، اور اب چہرے پر قدرے اطمینان کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ جب الگ الگ رنگ آپس میں ملتے ہیں تو ہی کچھ نیا رنگ بنتا ہے۔ ایک جیسے رنگ ہمیشہ وہی رنگ بنتا ہے، چاہے جتنی بھی مقدار میں کیوں نہ ہو، مگر الگ الگ، ایک دوسرے سے مختلف رنگ تھوڑی ہی مقدار میں صحیح، جب ملتے ہیں تو کچھ نیا بناتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد کی باتوں سے مشل کے ذہن کے نئے دریچے کھلنے لگے۔ ڈاکٹر اسد نے بات جاری رکھی۔ اسی طرح جب دو ایک جیسے ہم خیال انسان ملتے ہیں تو کیا کچھ نئی پیش رفت ہوتی ہے؟ یقیناً نہ ہونے کے برابر، مگر جب دو مختلف مزاج، مختلف سوچ کے لوگ ملتے ہیں تو اظہار رائے کا تبادلہ ہوتا ہے، نئے زاویے سے چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، نئی سوچ پروان چڑھتی ہے، اور ممکنہ طور پر زندگی گزارنے کا ایک نیا اور جامع انداز میسر آتا ہے۔ ڈاکٹر اسد کی باتوں نے ہمیشہ کی طرح مشل کو اچھی طرح گائیڈ کیا تھا، اس کی سوچ میں موجود وسوسوں کو دور کر دیا تھا، اور پھر ڈاکٹر اسد جتنی دیر تک بولتا رہا، ہر لفظ مشل کے لیے منظر نامے کو مزید واضح کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ ڈیوٹی کر کے گھر جا رہی تھی تو بیزاری، کوفت اور رنج کے وہ سارے آثار اب زائل ہو چکے تھے جو ڈیوٹی کے لیے گھر سے نکلتے وقت موجود تھے۔ وہ اب کسی بھی خیال کو بوجھ محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ ہر نئے خیال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ارحم بیڈ پہ لیٹے بیزاری سے چھت کو دیکھے جا رہا تھا جب سعد نے کمرے میں داخل ہو کر اسے مخاطب کیا۔ کل ہم ہسپتال جائیں گے، تمہاری تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور ہم ڈاکٹر مشل کے بارے میں کچھ معلومات بھی لے لیں گے۔ ارحم کی بیزاری یکدم سے تجسس میں بدل گئی۔ ڈاکٹر مشل کو فرق نہیں پڑتا تو کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا؟ یار ارحم، فرحاد نے شیری کے لیے پہاڑ کھود دیا، لیلا کے لیے مجنو نے کیا کچھ نہیں کیا، اور ایک تم ہو جو چاہتے ہو کہ ڈاکٹر مشل آ کر تمہیں کہے کہ انسپیکٹر ارحم صاحب، آپ مجھے بہت پسند ہیں، مجھ سے شادی کریں گے؟ ارحم مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے وہ کسی بھی طرح مان جائے گی؟ میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مان جائے گی، مگر تمہیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی میرے دوست، کیونکہ اتنی پیاری پڑھی لکھی باشعور لڑکی کے لیے اب محنت تو بنتی ہے نا۔ سعد نے ارحم کو مکمل طور پر تیار کر لیا، اور اگلے دن جب وہ ہسپتال جانے لگا تو سعد کو بھی جانے سے روک دیا کہ محنت کرنی ہی ہے تو پھر وہ مشل کو ہر حال میں
اس کی بھابھی بنا کر ہی دم لے گا۔ دوپہر کے وقت ارحم ہسپتال پہنچا تو مارننگ شفٹ ختم ہونے کو تھی۔ اس نے جب ڈاکٹر مشل کے بارے میں معلوم کیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ آن ڈیوٹی ہیں۔ ڈاکٹر مشل کا اپوائنٹمنٹ لے کر جب وہ ان کے آفس آیا تو ڈاکٹر مشل کے لیے یہ بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور خوشی کے آثار چہرے پر نمایاں ہونے لگے، لیکن مشل نے اپنے تاثرات کو حد درجہ نارمل رکھا۔ کیسے ہیں آپ مسٹر ارحم؟ میں ٹھیک ہوں، ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا، سوچا ڈاکٹر مشل سے ملتا ہوا جاؤ۔ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں اس نے کہا۔ ضروری کام؟ میں مدد کر سکتی ہوں آپ کی، ڈاکٹر مشل نے آفر دی۔ میں دراصل اپنا دل ڈھونڈنے آیا ہوں یہاں۔ ہسپتال سے جاتے وقت مجھے لگا میرا دل یہیں کہیں رہ گیا۔ ارحم نے لائن مارنے کے لیے جس پنچ لائن کا انتخاب کیا تھا وہ بہت سادہ تھی، جس کو سمجھنے میں مشل کو بالکل بھی دیر نہیں لگی تھی، اور یہ بات سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، مگر خود پر قابو پانے میں وہ ماہر تھی۔ لگتا ہے آپ کا دل ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں کھو جاتا ہے، مشل نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، پہلی بار کھویا ہے، اس لیے تو صحیح اندازہ لگا کر آیا ہوں، ارحم نے کہا۔ اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹرز پر گمشدگی کا الزام لگانا صحیح نہیں ہے۔ مشل نے شائستگی سے مزاح سے بھرپور اس گفتگو کو جاری رکھا۔ الزام عائد کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی جب حالات چیخ چیخ کر بتا رہے ہوں کہ مسیحا نے جان تو بچا لی لیکن اب پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ارحم کے مذاق میں کی گئی بات نے مشل کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل دیے اور اسے لگا وہ ارحم کی مشکلیں کم کرنے کی بجائے بڑھا رہی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی، میں کسی بھی تکلیف کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے اب گھر جانا ہے۔ ارحم کو مشل کا یہ موڈ سوئنگ تعجب میں ڈال گیا کہ مزاح کی نیت سے کی گئی بات سے وہ آفنڈ کیوں ہو گئی تھی۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو، مجھے خوشی ہوتی مگر میرا کزن مجھے لینے آ چکا ہے، یہ کہہ کر وہ جانے لگی، اور پھر پتہ نہیں دل نے کیا ایسا کہہ دیا کہ وہ دوبارہ مڑ کر آئے۔ آپ چاہیں تو مجھے نیچے کار پارکنگ تک چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں ضرور، یہ کہہ کر ارحم اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہسپتال کی راہداریوں سے ہوتے ہوئے وہ نیچے کار پارکنگ میں آ چکے تھے، جہاں ایک گاڑی کے سامنے سن گلاسز لگائے ایک نوجوان کھڑا چوئنگم چباتے ہوئے موبائل میں مصروف تھا۔ عجیب سے بال بنائے ہوئے، رپڈ جینز پہنے وہ بالکل کسی راک سٹار جیسے گیٹ اپ میں تھا۔ مشل نے اسے مخاطب کیا، ہے راک سٹار، ہے ڈیئر، ہاؤ آر یو؟ آئی ہیو بین ویٹنگ ہیئر فار سو لانگ۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سی بیزاری تھی جسے اس نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ بائی دا وے، ان سے ملو، یہ ہے انسپیکٹر ارحم، میرے بہت ہی اچھے اور خاص دوست۔ مشل کی بات کی مٹھاس اتنی زیادہ تھی کہ ارحم کو باقی کچھ یاد ہی نہ رہا، نہ ہی مشل کے کزن کا نام جو مشل نے فاران بتایا تھا، اور یہ بھی کہ سب اسے پیار سے فاری کہتے ہیں، اور یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ ایک راک سٹار سنگر ہے۔ اسے یاد رہا تو بس اتنا ہی کہ مشل نے اس کا تعارف کراتے ہوئے اسے اچھا اور خاص دوست کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور وہ پورے راستے یہی سوچتا رہا کہ مشل کے ساتھ کوئی تعلق جوڑنا کس قدر سکون کا باعث بن رہا تھا۔ زندگی میں جیسے رنگ بھرنے لگے تھے، یوں جیسے کوئی آنکھوں کی بینائی سے محروم انسان پہلی بار دنیا کے مختلف رنگ دیکھنے کا تجربہ کر رہا ہو، مگر اس تجربے کو بیان کرنے کے لیے اب اس کے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ نہ ہو کہ وہ اپنی کیفیت کو بیان کر سکے۔ یہی حال ارحم کا بھی تھا۔ وہ آوارہ گردی کرتے ہوئے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ جب شام کو اپنے اپارٹمنٹ لوٹ آیا تو اپارٹمنٹ کا برا حال تھا۔ اپارٹمنٹ کی 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد حالت بحال ہوئی۔ رات کو اس نے تھکن کی وجہ سے کھانا آرڈر کرنے کا ارادہ کیا۔ پیزا آرڈر کر کے اسے یاد آیا کہ ساتھ کو اس نے اپنے اپارٹمنٹ آنے کے بارے میں ابھی تک آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس نے موبائل کو جیسے ہی وائی فائی سے کنیکٹ کیا، ایک نامعلوم نمبر سے اسے واٹس ایپ پہ میسیج موصول ہوا۔ ساتھ کو وائس نوٹ بھیجنے کے بعد اس نے اس نامعلوم نمبر کا بھیجا ہوا میسیج پڑھا۔ انسپیکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ارحم نے رپلائی میں وہ از دیئر کا میسیج بھیجا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں داخل ہوا۔ واش روم میں نہاتے ہوئے اس سے ڈور بیل سنائی دی اور جلدی جلدی کپڑے پہن کر باہر آیا تو پیزا ڈیلیوری بوائے دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے مطلوبہ رقم اور کچھ ٹپ دیتے ہوئے رخصت کیا اور واپس آ کر ٹی وی آن کر کے پیزا کھانے لگا۔ اچانک اسے اپنا موبائل یاد آیا تو پاس ہی صوفے پر سے موبائل کو اٹھا کر دیکھا تو ساتھ کا وائس نوٹ آیا تھا جس میں اس نے ارحم کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ نامعلوم نمبر کا میسیج دیکھا تو اسے حیرت ہوئی کہ اس شخص نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا، حیرت ہے انسپیکٹر صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے میسیج کرنے والا کون ہے۔
ساتھ میں ہنسنے والا ایموجی بھیج رکھا تھا۔ ارحم نے پیزا سلائس سے ایک بائٹ لی اور پرتجسس انداز میں رپلائی کیا، انسپیکٹر اور نجومی ہونے میں فرق ہے۔ بیٹھے بیٹھے میں پال نکال کر تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کون ہیں۔ چند ہی سیکنڈز بعد رپلائی موصول ہوا اور اس میں ڈھیر سارے ہنسنے والے ایموجیز تھے۔ پھر دوسرا میسیج آیا، حصے مزاح بھی اچھا ہے، مجھے تو انتہائی بورنگ انسان لگ رہے تھے۔ میں تو مزاح میں پطرس بخاری کا شاگرد رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے، پطرس بخاری صاحب مرحوم کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ ارحم نے نہایت شائستہ انداز میں مزاح کو جاری رکھا۔ پھر سے رپلائی میں ڈھیر سارے ہنسنے والے ایموجیز تھے اور اس کے بعد والے میسیج میں اس نامعلوم انسان نے یہ اعتراف کیا تھا کہ اسے ہنسنے کی امید نہیں تھی، لیکن اس کی حصے مزاح اب ہنسی کا باعث بننے لگا تھا۔ کچھ مزاح بھرے میسیجز کے تبادلے کے بعد ارحم نے پھر سے پوچھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، جس پر اس نامعلوم انسان نے پھر سے یاد دلوایا کہ یہ معلوم کرنے کے لیے بطور پولیس انسپیکٹر اسے محنت تو کرنی پڑے گی۔ ارحم کا پیزا ٹھنڈا ہونے لگا تھا، مگر تجسس میں اسے خیال نہیں رہا۔ پیزا سلائس اٹھاتے ہوئے کچھ دیر سوچتا رہا کہ کون ہو سکتا ہے جو اتنی بے تکلفانہ گفتگو کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میسیج موصول ہوا۔ لگتا ہے دماغ پر کچھ زیادہ ہی زور ڈالا جا رہا ہے۔ ہاں، یہی سوچ رہا ہوں، ارحم نے ہنسنے والے ایموجی کے ساتھ جواب دیا۔ ارے اب اتنی سی بات پر اپنے چھوٹے سے دماغ پر کیا زور ڈالنا، ڈاکٹر مشل دس سائڈ۔ دوسری طرف سے رپلائی موصول ہوتے ہی ارحم نے حیرت سے سلائس واپس رکھ دیا۔ وہ کچھ لمحے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے وہ موبائل پر موصول شد میسیج کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ پھر سے میسیج موصول ہوا، شاید آپ کو میرا میسیج کرنا مناسب نہیں لگا، اگر ایسا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ ارحم نے جلدی جلدی میسیج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ نہیں، مجھے برا کیوں لگے گا، مجھے تو خوشی ہوئی کہ آپ نے۔ نفی میں سر ہلا کر ٹائپ شد میسیج کلیئر کر دیا۔ پھر سے ٹائپ کرنے لگا، آپ کا میسیج بھلا کس کو برا لگ سکتا ہے۔ پھر سے نفی میں سر ہلا کر ٹائپ شد میسیج کلیئر کر دیا کہ یہ بہت غیر مہذب سے لگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے تک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دماغ جواب بنا رہا تھا، اور جیسے ہی ڈاکٹر مشل کا نام نمودار ہوا اسکرین پر تو اب پچھلے 3 منٹ سے سادہ سا جملہ نہیں بن پا رہا تھا اس سے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ آپ کے میسیج کرنے کی خوشی ہوئی۔ چھوٹا سا سادہ سا جملہ بنا کر بھیج دیا۔ مشل نے ڈھیر سارے ہنسنے والے ایموجیز کے ساتھ جواب دیا۔ اتنی دیر سے ٹائپنگ کر رہے تھے، بس یہ چھوٹا سا جملہ۔ ارحم کو بھی ہنسی آ گئی۔ پیزا ٹھنڈا ہو گیا تھا، مگر اب اسے ہوش کہاں تھا۔ مشل سے بات کرتے وقت وہ ارد گرد کے ماحول سے پوری طرح بے خبر ہو چکا تھا۔ نہیں، ایک میسیج بھیجا، ہاں مطلب دوسرا میسیج بھیجا، ہاں نہیں پتہ نہیں۔ تیسرے میسیج میں ارحم نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے تذبذب کو مزاح میں چھپا دیا۔ کچھ دیر چیٹنگ کرنے کے بعد ارحم کی حیرت اور تذبذب کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ ڈاکٹرز اب انویسٹیگیشن بھی کرنے لگے ہیں کیا؟ ارحم نے میسیج کیا تھا۔ آپ کو پولیس میں کس نے بھرتی کیا ہے؟ مشل کے سوال کے ساتھ ایک ابرو اٹھائے ایموجی بھی تھا۔ ارحم نے وجہ پوچھی تو مشل نے جواب دیا، اتنا ڈرپوک پولیس والا پہلی بار دیکھ رہی ہوں، یعنی دوست ہونے کے ناطے میرا نمبر تک نہیں پوچھ سکتے آپ؟ حد ہے، لڑکی خود نمبر ڈھونڈ کے میسیج کرے تو کیا یہ اچھا لگے گا؟ ارحم کھل کر ہنسا تھا اس بات پر۔ نہیں، دراصل مجھے مناسب نہیں لگا اتنا ڈائریکٹ نمبر لینا۔ ارحم نے اپنی طرف ایک بہانہ بنا کر جان چھڑانے کی کوشش کی۔ فلرٹنگ کرتے وقت تو یہ نہیں سوچا تھا آپ نے؟ مشل کے چٹکلے نے دونوں طرف ہنسی بخیر دی۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر اچانک سے ارحم کو مشل کا کزن یاد آ گیا، مگر مشل نے بات زیادہ واضح نہیں کی اور رات گئے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر کسی دن ملنے کا تہیہ کر لیا۔ مشل کو نیند آئی تھی یا نہیں، یہ بات ارحم کو تو نہیں معلوم ہو سکی، مگر ارحم خود ساری رات خوشی سے سو نہیں سکا۔ صبح تیار ہو کر ارحم کافی عرصے بعد ڈیوٹی پر جانے لگا تھا۔ جلدی سے نہا دھو کر ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپارٹمنٹ سے نکل آیا۔ تھانے پہنچا تو استقبال کے لیے چند پولیس کے جوان دروازے پر کھڑے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں پکڑے ارحم پر نچھاور کرنے لگے۔ ارحم کے آنے کی پیشگی اطلاع ملی تھی تو تیاری پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ سب انسپیکٹر کریم بخش اور دیگر جوانوں نے دفتر تک ارحم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں، اور جب وہ جانے لگے تو ارحم نے کریم بخش کو اپنے دفتر آنے کا کہا۔ وہ ارحم کے ساتھ ہی اندر برجمان ہوا۔ زیرو گینگ کو ہماری کارروائیوں کی اطلاع کس نے دی تھی؟ کچھ پتہ چلا؟ کریم بخش ارحم سے آتے ساتھ ہی اس طرح کے سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ سر، ابھی کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ملا، مگر 2 لوگ ہیں ہمارے ہی محکمے میں جن پر شک ہے میرا، اور ایک کی تو زیرو گینگ سے پرانی وابستگی بھی ہے۔
کریم بخش مجھے ٹھوس ثبوت چاہیے، اس طرح کے آدھے ادھورے ثبوت کو ہم جواز نہیں بنا سکتے۔ ارحم نے کہا، سر ہم کوشش کر رہے ہیں، پچھلے 1 مہینے سے ہماری کی گئی محنت کی بدولت ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اس مخبر کے۔ کریم بخش نے وضاحت دی تھی، کریم بخش جتنا جلدی ممکن ہو اس کا پتہ لگاؤ۔ جب تک ہم اپنے ہی اندر اس گینگ کے مخبر کا پتہ نہیں لگائیں گے تب تک ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے، ورنہ ہمارے سارے پلانز پہلے کی طرح زیرو گینگ تک پہنچ جائیں گے۔ ارحم کے لہجے میں شدت تھی۔ ایک بار یہ مخبر مل جائے پھر دیکھو میں کیا حالت کرتا ہوں اس گینگ کی۔ اگلے کئی دن وہ بہت مصروف رہا اور اس دن جب شام کو وہ اپارٹمنٹ لوٹ آیا تو چائے بناتے ہوئے اسے خیال آیا کہ مشل سے کئی دن سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ چائے بنا کر اس نے مشل کو فون کیا مگر کافی دیر بیل جانے کے بعد بھی فون نہیں اٹھایا گیا۔ وہ کچھ دیر چائے پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی، دیکھا تو اسکرین پر مشل کا نام نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیا حال ہے؟ ارحم نے گرم جوشی سے کہا۔ آگے سے مشل نے بہت ہی تھکن بھرے انداز میں جواب دیا، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، یاد آ گئی آپ کو ہماری؟ وہ کرے یاد تجھے جس نے بھلایا ہو کبھی، نہ کبھی ہم نے بھلایا نہ کبھی یاد کیا۔ ارحم نے جواب میں شعر کا سہارا لیا۔ واہ 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 بھائی، کیا بات ہے، انسپیکٹر صاحب تو شاعری کا ذوق بھی رکھتے ہیں، مشل نے داد دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، شاعرانہ ذوق تو نہیں، لیکن اپنی مطلب کے 2-4 شعر یاد کر رکھے ہیں بس۔ لیکن باوجود یاد رکھنے کے ایک ٹیکسٹ تک نہیں کیا انسپیکٹر صاحب نے، مشل نے شکوے بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، دراصل میں ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، بس دن رات اسی میں گزر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ڈنر پر جانا پسند کریں گی؟ ارحم نے بنا سوچے سمجھے پوچھ لیا تھا، جس کی مشل کو توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد مشل کہنے لگی، ڈنر کے بہانے ڈیٹ تو نہیں کرنا چاہتے؟ مشل کی بات پہ ارحم کافی دیر تک ہنستا رہا۔ ہو بھی سکتا ہے، صرف ڈنر ہو تو سوچا جا سکتا ہے، مشل نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ ڈنر اور ڈیٹ ایک ہی چیز تو ہوتی ہے، جسے پسند کرو اس کو اگر ڈنر پر لے کر جانا چاہو تو اسے ڈیٹ کرنا کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی ڈیٹ ہی ہے۔ ارحم وضاحتی بیان دینے لگا، صرف ڈنر ہو تو سوچا جا سکتا ہے۔ مشل نے پھر سے وہی شرط دہرائی جس پر ارحم نے رضامندی ظاہر کی۔ کب فری ہیں آپ؟ ارحم نے پوچھا۔ اس ویکنڈ کو۔ چلیں پھر میں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں ٹیبل بک کرواتا ہوں، سیٹرڈے 8 PM، ڈن؟ ارحم نے مشل کی رائے جاننے کے لیے پوچھا۔ ہاں ڈن، لیکن ایک اور شرط، مشل نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ جی ملکہ عالیہ، فرمائیں اب کون سی شرط ہے؟ ٹیبل بک کرو اور 1 گھنٹے تک اگر میں آئی تو صحیح، ورنہ واپس گھر چلے جانا۔ مشل کی اس بات سے ارحم کو تعجب ہوا، مگر ایسا کیوں؟ میرے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، دل کیا تو آ جاؤں گی، نہیں تو انتظار میں بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ سرپرائز کا بھی ایک ایلیمنٹ رہے گا۔ مشل نے شرط کے پیچھے کی وجوہات بتائیں۔ ارحم خاموش رہا۔ منظور ہے؟ مشل نے پوچھا۔ دوسری طرف سے خاموشی چھائی رہی اور کچھ ہی لمحوں بعد ارحم نے جواب دیا، منظور ہے۔ اگلے 2 دن ارحم نے دن رات ایک کر کے زیرو گینگ کے خلاف مزید شواہد اکٹھے کیے۔ کریم بخش نے جب اپنی طرف سے انویسٹیگیشن مکمل کی تو رپورٹ ارحم کے سامنے پیش کر دی۔ زیرو گینگ کا مخبر پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہی بندہ تھا۔ ارحم نے کریم بخش اور 2-3 اور جوانوں کو سادہ کپڑوں میں ساتھ لے کر ان کو پورا ٹاسک سمجھا دیا۔ شام کے وقت ایک بندہ اسے چائے کے لیے کسی ڈھابے پر بلائے گا، باقی 2 بندے اس پر نظر رکھیں گے۔ جب چائے پی لے تو وہ بندہ اسے موٹر سائیکل پر ساتھ بٹھا کر ایک مخصوص جگہ پر لے آئے گا، جہاں میں اور کریم بخش ان کا انتظار کریں گے اور اسے گرفتار کر لیں گے۔ شام کے وقت پلان کو صحیح سے ترتیب دینے کے لیے سب نے اپنے اپنے حصے کا کام بخوبی انجام دیا اور زیرو گینگ کے مخبر کو گرفتار کر لیا۔ کریم بخش اور اس کی ٹیم کو ارحم نے ان کی محنت پر داد دی اور اعلیٰ حکام کو ان کی اچھی کارکردگی پر رپورٹ کی، کیونکہ زیرو گینگ کے پولیس کے اندر سے رابطہ ختم کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اس کامیابی کے بعد اب زیرو گینگ کے گرد پولیس نے گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ کریم بخش اور اس کی ٹیم کے لیے انعامی رقم کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ ویکنڈ پہ مشل کے ساتھ ڈنر کے لیے ارحم نے شہر کے ایک بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ میں کئی دن پہلے ٹیبل بک کی تھی اور مقررہ دن پر وہ 8 بجے سے 20 منٹ پہلے پہنچ گیا۔ وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ 8 بجنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا، اس لیے اصل انتظار کا 1 گھنٹہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ تب تک ارحم نے ریسٹورنٹ کی خوبصورتی سے محظوظ ہونے کے لیے چاروں اطراف نظر دوڑائی۔ خوبصورت لائٹنگ، خاموش اور پرسکون ماحول، بہت ہی عمدہ خوشبو اور بہت مدھم موسیقی، مطلب کیا کچھ نہیں تھا جس کو انسان نہ سراہتا۔ یہ ریسٹورنٹ دیگر ریسٹورنٹ سے قدرے مہنگا تھا، مگر اب یہاں بیٹھ کر ارحم کو احساس ہوا کہ قیمت پوری وصول ہو رہی تھی۔ گھڑی میں 8:15 بج چکے تھے اور مشل کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ارحم کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اتنے اچھے ریسٹورنٹ کا ماحول بھی، جس کا وہ تھوڑی دیر پہلے تک معترف تھا، اب اسے بے معنی لگ رہا تھا۔
وہ جس کے انتظار میں تھا، جس کے ہونے سے ہی یہاں کی رونق کو چار چاند لگنے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ آخری 10 منٹ رہ گئے اور جب سے ارحم آیا تھا تب سے اب تک 3 مختلف ویٹر آرڈر لینے کے لیے آئے تھے، لیکن ہر دفعہ ارحم ایک ہی بات دہراتا کہ وہ کسی کے انتظار میں ہے، تھوڑی دیر بعد آرڈر لے لینا۔ ٹائم گزرتا گیا اور مشل کے آنے کا کوئی آثار دکھائی نہ دیے۔ ارحم نے فون کرنے کی نیت سے موبائل نکالا، مشل کا نمبر ڈائل کرنا چاہا، پھر پتہ نہیں کس خیال نے اسے روک لیا۔ 9:05 پر ارحم نے سامنے لگے بڑے سے فینسی گھڑیال پر ایک آخری نظر ڈالی اور موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اپارٹمنٹ پہنچتے ہی اس نے موبائل فون صوفے پر پھینک دیا اور صوفے پر نیم دراز جا لیٹا۔ مشل کے نہ آنے کے پیچھے کے محرکات پر وہ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ کبھی اسے یہ خیال آتا کہ مشل اسے پسند نہیں کرتی اور بس ایک دوست کی نظر سے دیکھتی ہے، تو کبھی یہ گمان غالب آ جاتا کہ مشل اگر اسے پسند نہ کرتی تو وہ اسے انکار بھی کر سکتی تھی، جو کہ اس نے کبھی نہیں کیا۔ لیکن پھر مشل کے اس راک سٹار کزن کا خیال آنے لگتا کہ مشل نے 1-2 بار دبے الفاظ میں اپنے گھر والوں کی رائے کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس سے منگنی کی بات کی تھی۔ ان سبھی خیالات اور شکوک و شبہات کے بیچ گھرے ارحم کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ارحم نے دیکھا تو اسکرین پر مشل کا نام نظر آنے لگا۔ ارحم نے نظر انداز کیا، پھر دوسری بار اور پھر تیسری بار بھی، مگر ارحم نظر انداز کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ارحم کو وائس ایپ پر مشل کا میسج موصول ہوا۔ ارحم میسج کو سین نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے موبائل کو واپس رکھ دیا۔ پھر خیال آیا نوٹیفیکیشن سے دیکھ لینا چاہیے۔ اس نے نوٹیفیکیشن سے آدھا میسج پڑھا۔ میں جانتی ہوں ارحم آپ میرا فون نہیں اٹھانا چاہتے، مگر نوٹیفیکیشن میں بس اتنا ہی میسج پڑھ سکا وہ۔ اب اسے تجسس ہونے لگا کہ مشل نے کیا پیغام بھیجا ہوگا۔ ارحم یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کے بعد دیگرے 4 میسج موصول ہوئے۔ فون اٹھا کر دیکھا تو مشل نے کچھ تصاویر بھیج رکھی تھیں جو نوٹیفیکیشن بار سے دیکھنا ممکن نہ تھا۔ ارحم اب تجسس میں تھا کہ کیا اسے یہ میسیجز دیکھنے چاہیے یا ناراضگی برقرار رکھنی چاہیے۔ بالآخر بہت ہی سوچ و بچار کے بعد وہ میسیج سین کیے بنا ہی سو گیا۔ اگلا دن زیرو گینگ کے خلاف کارروائی کی پلاننگ کرتے گزر گیا اور اس سے اگلا دن بھی۔ یوں 3-4 دن گزر گئے، لیکن مشل اور ارحم کے بیچ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ مشل ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اس امید پر ارحم کا ان باکس دیکھتی کہ شاید اس نے میسیجز سین کر لیے ہوں، اور ارحم زیرو گینگ کے خلاف گرینڈ آپریشن پلان کرنے میں مصروف رہا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر مشل نے ارحم کے دفتر جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہاں پہنچی تو کئی سپاہیوں نے، جو اس رات ہسپتال میں تھے، انہوں نے اسے پہچان لیا اور ان کی بہت خاطر مدارت کی۔ کریم بخش جو اس وقت تھانے میں ہی تھا، انہوں نے مشل کو بتایا کہ ارحم صاحب ایک ضروری کام سے باہر گئے ہیں، اگر آپ ان کا انتظار کرنا چاہیں تو ان کے دفتر میں بیٹھ کر انتظار فرما سکتی ہیں۔ مشل نے انتظار کرنے کو ترجیح دی اور ارحم کے دفتر میں بیٹھ گئے۔ انتظار کرتے ہوئے تھانے کے تمام سٹاف نے ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ایک آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد مشل نے پھر سے معلوم کیا کہ ارحم کی واپسی کب تک ممکن ہے، جس پر اسے بتایا گیا کہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں پولیس ہیڈ کوارٹر گئے ہیں، جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا ان کی واپسی ممکن نہیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کا نام سنتے ہی مشل سمجھ گئی تھی کہ کوئی بہت ہی اہم نوعیت کا کام ہے جس میں جلدی واپسی ممکن نہیں۔ اس نے کریم بخش کے ہاتھ ارحم کے لیے پیغام چھوڑ دیا کہ جب وہ واپس آئے تو انہیں آگاہ کیجیے گا کہ ڈاکٹر مشل آئی تھیں۔ کافی دیر بعد جب ارحم تھانے لوٹ آیا تو کریم بخش نے اسے مشل کے آنے کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے مشل کا پیغام بھی دیا۔ ارحم کو جب مشل کے آنے کی اطلاع ملی تو خوشی کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ملال بھی تھا کہ وہ رابطہ کرنے میں پہل نہیں کر سکا۔ آفس میں بیٹھے جب اس نے مشل کے کئی دن پہلے بھیجے گئے میسیجز دیکھے تو پہلا میسیج جو بھیجا تھا وہ اس نے آدھا نوٹیفیکیشن سے پڑھ رکھا تھا۔ ارحم، میں جانتی ہوں آپ میرا فون نہیں اٹھانا چاہتے، مگر میں اسی ریسٹورنٹ میں تھی تب جب تم آئے بھی نہیں تھے۔ میں نے اس پورے وقت میں تمہیں انتظار کرتے دیکھا اور میرے دل میں تم سے ملنے کی جو آرزو تھی وہ دل میں ہی دب گئی، کیونکہ آپ مجھے میرا ہی انتظار کرتے ہوئے بہت اچھے لگے تھے۔ نیچے تصویریں دیکھ کر ارحم کو بہت ہی پشیمانی ہو رہی تھی کہ وہ تصاویر وہی ریسٹورنٹ میں لی گئی تھی جس میں وہ انتظار کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اپارٹمنٹ آتے ہی سب سے پہلا کام اس نے مشل کو فون کرنا تھا۔ وہ فون ملاتا رہا مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد نمبر ڈائل کرتا رہا مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے جب ارحم نے مشل کا نمبر ڈائل کیا تو بیل جا رہی تھی۔ مشل کی آواز سنتے ہی ارحم فوراً سے پہلے کہنے لگا، مشل آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو پلیز۔ ارحم، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فکر مندی سے مشل نے پوچھا۔ میں نے اتنے دن رابطہ نہیں کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ ارحم نے پشیمانی ظاہر کی۔ مشل نے ہنستے ہوئے ارحم کی پشیمانی کے بوجھ کو کم کرتے ہوئے کہا، اٹس اوکے، مجھے پتا تھا آپ بزی تھے، مجھے کوئی گلا نہیں، بس میں چاہتی ہوں آپ مجھے میری غلطی کے لیے معاف کر دیں۔ غلطی نہیں تھی، وہ تو معافی بھی نہیں بنتی، اور میرا نام ارحم ہے، آپ نہیں۔ آپ کہنا بہت فارمل لگتا ہے،
ارحم نے انفارمل ہونے کی کوشش کی۔ نہیں، میں تو انسپیکٹر صاحب کہوں گی، منظور ہو تو بتانا، کندھے اچکاتے ہوئے مشل نے کہا۔ انسپیکٹر تو دل چوری کے الزام میں گرفتار بھی کر سکتا ہے، ارحم نے رومانوی لہجے میں کہا۔ منظور ہے، ہر طرح کی سزا منظور ہے، مشل نے شرماتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ارحم کچھ کہتا اسے بہت ہی ضروری بات یاد آ گئی، لیکن وہ اب اتنی رومانوی باتوں کے بیچ کس طرح مشل کو بتاتا؟ ارحم نے مشل کو بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیا ہم پھر کبھی کسی ڈنر پر جا سکتے ہیں؟ ارحم نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ جا تو سکتے ہیں، مگر اس بار میں ٹیبل بک کروں گی، اور تم انسپیکٹر صاحب بالکل اسی طرح کرو گے جس طرح میں نے کیا۔ موڈ ہو تو آ جانا، ورنہ مجھے انتظار کرنے دینا۔ نہیں، میں نے تو بدلہ لینا ہے، میں نے بھی نہیں آنا، ارحم نے شرارتاً کہا۔ آگے سے کچھ دیر خاموشی کے بعد ایک سردہ بھری آواز سنائی دی۔ تمہارے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے تو آؤ یا پھر نہ آؤ، میں انتظار کروں گی جس طرح اس دن میرا انتظار کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ڈاکٹر مشل مجھے ڈنر پر بلائیں گی اور میں منع کروں گا؟ ڈو یو ریئلی تھنک سو؟ ارحم کی بات سے مشل کے گال اب لال ہو رہے تھے۔ ایک عجیب سا سرور تھا اس رات کے۔ رات 2 بجے تک دونوں باتیں کرتے رہے، یہ سوچے بنا کہ صبح دونوں کو جلدی اٹھنا ہے، مگر پیار اتنا سب کہاں دیکھتا ہے۔ آخر جب دونوں کو اپنی رومانوی دنیا سے نکل کر دنیا کی خبر ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو شبہ خیر کہہ کر سونے کی تیاری کی، مگر ارحم انتظار کرتا رہا کہ کب مشل آف لائن ہو اور وہ ایک ضروری وائس نوٹ بھیج سکے۔ مشل کے آف لائن ہوتے ہی ارحم نے وائس ایپ پر وائس نوٹ بھیج دیا اور الارم لگا کر سو گیا۔ صبح مشل اٹھی تو اٹھتے ساتھ موبائل ڈیٹا آن کیا، اور سب سے پہلا پیغام جو واٹس ایپ پر موصول ہوا وہ ارحم کا ہی تھا۔ اس نے وائس نوٹ سننا چاہا، مگر پہلے نماز پڑھنے کو ترجیح دی کہ وہ قضا ہونے کو تھی۔ نہا دھو کر نماز پڑھ کر وہ آرام سے آ کر وائس نوٹ سننے لگی۔ مشل، میں یہ بات تمہارے آف لائن ہوتے ہوئے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی ڈائریکٹ بتانے کی۔ کل میں ایک گرینڈ آپریشن کو لیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی بڑی نوعیت کا آپریشن ہوگا جس پر ہم پچھلے کئی مہینوں سے کام کر رہے تھے۔ زیرو گینگ کے خلاف کل کا آپریشن شاید میری زندگی کا آخری آپریشن ہو، کیونکہ مجھے نہیں پتا میں واپس زندہ لوٹ آؤں گا بھی یا نہیں۔ مشل نے وائس نوٹ کو وہیں بند کر دیا۔ وہ سکتے میں تھی اور رنجیدہ بھی۔ آنسو کی تار بنائے اس کے گالوں پر سے بہنے لگے۔ وہ پشیمان تھی کہ وہ اس دن ارحم سے کیوں نہیں ملی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کبھی آئندہ وہ مل سکیں گے یا نہیں۔ اس نے پھر سے وائس نوٹ کو سننا شروع کیا۔ میں مستقبل کے بارے میں تو نہیں جانتا، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم میرے لیے بہت ہی اہم ہو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں زندہ واپس نہ آ سکا تو تم اپنی زندگی میں موو آن کر لو۔ مشل، وعدہ کرو مجھ سے۔ مشل نے وائس نوٹ کو بند کر کے موبائل کو صوفے میں پھینک دیا۔ وہ زاروں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس کے موبائل پر فون کال موصول ہوئی۔ مشل نے دیکھا تو ہسپتال سے کال آئی تھی۔ مشل کے ڈیوٹی پر نہ آنے کی وجہ پوچھی گئی، جس پر مشل نے طبیعت ناسازی کا بہانہ بنایا۔ مشل کو شدت غم سے احساس بھی نہیں ہو پایا کہ دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ دن شام تک مشل نے کس طرح گزارا وہ مشل جانتی تھی۔ شام کو جب مشل نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز اور سٹیکر چل رہے تھے کہ پولیس آج دوپہر سے شہر کے سب سے بڑے اور بدنام زمانہ گینگ زیرو گینگ کے خلاف گرینڈ آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق کئی پولیس جوان اس مقابلے میں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 3 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ مشل نے ٹی وی بند کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر نوافل ادا کرتی رہی۔ دعائیں کرتی رہی ارحم کی زندگی کی کہ ایک اور موقع میسر ہو کہ وہ ارحم سے مل سکے۔ آج پورا دن اپنے کمرے میں بند ہونے کی وجہ سے مشل کے گھر والوں کو بھی مشل کی طبیعت کی فکر ہونے لگی۔ مشل کمرے میں خود کو بند کیے مسلسل جائے نماز پر بیٹھی، گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی تھی۔ ارحم کی کوئی خبر نہیں تھی۔ رات 11 بجے کے قریب مشل کے موبائل پر ارحم کا فون آیا اور وہ خوشی سے نہال ہو کر فون ریسیو کرتی ہے۔ آگے سے کسی اور کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہیلو میڈم، میں ہوں کریم بخش۔ مشل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہاں کریم بخش، بولو۔ ارحم۔ اس سے پہلے مشل بات مکمل کرتی کریم بخش نے جواب دیا، میڈم ارحم صاحب کو گولی لگی ہے۔ گولی لگنے کا سنتے ہی مشل کا دل بیٹھ گیا۔ میڈم، وہ ضد کر رہے ہیں کہ مشل صاحبہ ہی میرا علاج کریں گی۔ سیدھے بازو کو گولی چھو کر گزری ہے۔ مشل کی جان میں جان آ گئی اور اگلی آواز ارحم کی تھی، ڈاکٹر صاحبہ آ رہی ہیں یا مجھے دھرنا دینا ہوگا یہاں؟ مشل روتے روتے ہنسی تھی۔ یو آر سچ اے اسٹوپڈ۔ آ رہی ہوں۔ کریم بخش نے وہیں کے قریبی ہسپتال کا پتہ بتا دیا اور مشل اگلے ہی گھنٹے وہاں موجود تھی۔ ارحم کے خون کو روک دیا گیا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا کیونکہ گولی جلد کو چھو کر گزری تھی۔ مشل نے آ کر اس کے زخم کو سیدھی اور پٹی کروا دی۔ مشل نے اسے خوب باتیں بھی سنائی کہ خون بہہ رہا تھا تو وقت پر پٹی کیوں نہیں کروائی، لاپرواہی کی بھی حد ہوتی ہے۔ مشل کی ان سب باتوں کے جواب میں ارحم نے اتنا ہی کہا، ڈیٹ پر چلو گی میرے ساتھ؟ مشل پہلے تو اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرائی۔ پہلے مجھے شک تھا کہ تم بے وقوف ہو، اب یقین ہو گیا۔ اس حالت میں تمہیں ڈیٹ کی پڑی ہے؟ کیوں، کیا ہوا میری حالت کو؟
زمین پر رینگتے ہوئے میرے یونیفارم میلا ہو چکا ہے، بال بکھرے ہیں، بازو پر پٹی بندی ہے، یونیفارم پر جگہ جگہ خون لگ چکا ہے۔ بس اتنی سی تو بات ہے، باقی تو میں ریڈی ہوں۔ ارحم نے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کندھے اچکاتے کہا۔ مشل جو مسلسل ہنسے جا رہی تھی، ہاتھ سے ارحم کو بس کرنے کو کہہ رہی تھی۔ یار تم ہنس رہی ہو، بولو بھی جانا ہے میرے ساتھ ڈیٹ پر یا نہیں؟ ارحم نے شرارت کی۔ ہاں لیکن نکاح کے بعد، کیا خیال ہے؟ مشل نے کہا۔ ارحم حیرت سے مشل کو دیکھ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب میں پھر ہاں سمجھوں؟ نہیں، تم انکار ہی سمجھو۔ مشل نے مصنوعی ناراضگی ظاہر کی۔ ابھی تو کہا کہ نکاح کے بعد، ارحم نے پریشان ہوتے پوچھا، جس پر مشل نے اسے سمجھایا کہ وہ اس کے ساتھ خوش ہے اور زندگی کے باقی لمحات وہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ ارحم کے کوئی عزیز و اقارب نہیں تھے، والدین کے روڈ ایکسیڈنٹ میں گزرنے کے بعد وہ تنہا رہ گیا تھا، اس لیے اس کا دوست سعد اس کے رشتے کی بات کرنے کے لیے آگے آیا، اور یوں مشل کے گھر والوں کی رضامندی دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور یوں دونوں نے ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا۔ والسلام۔